جب تم ان سے ملاقات کرو گے حضرت اویس قرنی کتنا سست ہوتا ہے جا سکتا ملاقات کرو گے تو پستہ خط لمبے بال اور داہنی جانب گھٹنے کے برابر سفید نشان پاؤ گے. یہ علامتیں بیان کی ہے ذات کی. تو اس لیے میرے آقا جو جہاں کے مالک آنے والے امت کے اولیاء کے صفات کو بھی بیان کیا ہے اور ان کی علامتوں کو بھی بیان کیا. اور یہ رخ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے سامنے صحابہ کے سامنے اولیاء کی عظمتوں کے لیے ظاہر فرمایا کہ صحابہ یہ سمجھے کہ ہم دو جہاں کے مالک کی خدمت میں ہیں. ہم آقا کو دیکھ رہے ہیں اور آقا کی صحبت میں ہم کو رہنے کا شرف اور شرف مل رہا ہے. اس کے لیے آقا ہم کو جانتے بھی ہیں, پہچانتے بھی ہیں اور ہم سے واقف بھی ہیں. تو یہ رخ بھی بتا دیا کہ میرے آقا جن کو نوازنا چاہتے ہیں ان کو ظاہری طور پر اپنی صحبت کے بغیر بھی اور اپنے قریب رکھ کے بغیر بھی, مدینے کے ماحول کے بغیر بھی, جہاں وہ رہے, چاہے فاصلے ہو کہ چاہے زمانہ ہو, چاہے قریب ہو کہ دور ہو, لیکن میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قدرت اور یہ شرفیت عطا فرمائی, تصرف عطا فرمایا کہ جن کو چاہتے ہیں ان کو نوازنے کے لیے زمانے کی اور مقام کی خیر و بند سے میرے آقا کا فیضان, میرے آقا کی نوازشیں اس سے بے نیاز ہے, اس سے بے نیاز ہے. یہ نہیں کہ جو سامنے رہیں گے انہیں کو نوازا جائے گا. بالمقابل ظاہری شریعت کے نظاموں کے اندر بھی یہ ضروری ہے, وہاں پر یہ نظام نہیں ہے, وہاں پر یہ نظام نہیں ہے. کسی عالم کو عالم بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے استاد کی خدمت میں رہے, ان سے وہ حدیث پڑھے, ان سے وہ قرآن پڑھے, وہ سیکھے, یہ تلامذہ بنے. لیکن راہ ولایت کا نظام میرے آقا نے یہ بتا دیا کہ اس لائن کے اندر میں ظاہر میں سامنے ہونا یا قریب ہونا یا دور ہونا, کون اور مقام, وقت اور زمانہ, دوری اور قریبی, حاضر اور غائب, یہ معنی نہیں رکھتی, بلکہ ولایت کے نظام کے اندر میں جو چیز اصل ہے کہ وہ دل پر چڑھ جانا, دل پر آ جانا. تو ان کے لیے پھر بہت ساری چیزیں, قریب رہ کر بھی اگر دل پر نہ چڑھے تو پھر منافق بنیں گے, اور دور رہ کر بھی اگر دل پر چڑھ جائے تو اویس قرنی بنیں گے رضی اللہ تعالیٰ. یہ روح بتا دیا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو کہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حالانکہ آپ کو زمانہ ملا ہے میرے آقا کا, صحابہ کا زمانہ ملا, لیکن مدینے کا ماحول نہیں ملا, صحابہ کی صحبتیں نہیں ملی, اور دو جہاں کے مالک میرے آقا کی ظاہری اپنے سر کی آنکھوں سے زیارت کا موقع نہیں ملا, اور ایمن کے شہر میں بہت دور مقام کے اوپر, مدینے سے بہت دور مقام کے اوپر رہ رہے ہیں. لیکن نگاہ مصطفیٰ جب اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاک لیتی ہے, نوازنے کا ارادہ فرما دیتے ہیں, تو یہ رخ بتا دیا میرے آقا نے کہ میں اگر نوازنے پر آؤں تو میرے لیے سامنے رہنے والا بھی نہ رہنے والا بھی, میرے زمانے کا یا میرے بعد کے زمانے کا, اور میرے قریب کا ہو یا میرے دور کے ہو, میرے حاضر میں ہو یا میرے غائب میں ہو, اصل بات تو میری چاہت ہے. میں جس کو چاہتا ہوں اللہ نے مجھے یہ اختیار عطا فرمایا کہ اس کو نواز سکتا ہوں. اب اسی معنی کے اندر میں اس کے بالمقابل میں جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ شریعت کے نظاموں کے اندر میں آپ کو کہیں یہ بات نہیں ملے گی کہ کوئی عالم ہو اور اس نے کوئی کتاب نہ پڑھی ہو, تفسیر نہ پڑھی ہو, درس نظامی نہ پڑھی ہو, اور اس کے ذریعے سے دنیا میں علم کی کتابیں لکھی گئی اور علم دنیا میں چلا, شریعت کا نظام دنیا میں چلا, نہیں ملے گی ایسے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ظاہری طور پر وہ کسی کا شاگرد بنے, اس کا کوئی استاد ہو, اور ان کے پاس پہ رہ کر وہ پڑھے, پڑھنے کے بعد یہ چیز اس کو حاصل ہوگی, پھر وہ ایک معیار پر آئے گا کہ وہ خود عالم کہلایا جائے گا, وہ خود استاد کہلایا جائے گا. لیکن اولیاء کے نظاموں کے اندر میں بالمقابل اس کے ایک نظام ہے, یہاں پر ظاہر اور غائب, قریب اور دور, فاصلے کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتے, بلکہ بات کیا ہوتی ہے
کہ یہاں پر ظاہر کے سفر، ظاہر کی قریبی اور دوری زیادہ اہمیت نہیں رکھتی، بلکہ یہاں پر قلب کی اور باطن کی جو عظمت اور نسبت اور محبت کا راستہ ہے، قلب سے قلب مل جاتا ہے، دل سے دل مل جاتا ہے، تو پھر نوازے جانے کے اندر کوئی کسر باقی نہیں رہتی۔ قریب ہو کر بھی اگر قلب سے دور ہو تو محروم ہو کر منافق ہوتے ہیں، اور دور ہو کر بھی اگر دل میں محبت اور عظمت اور تعظیم ہے تو قریب رہنے والوں میں ظاہروں سے زیادہ بھی وہ نوازے جاتے ہیں۔ یہ روح بتانے کے لیے تو جہاں کے مالک میرے آقا نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو بالاہتمام حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کروا کر روانہ فرمایا کہ دیکھو کہ وہ مجھ سے دور ہے، ظاہر میں میرے پاس میں نہیں ہے، ظاہر میں مدینے میں نہیں ہے، ظاہر میں تمہارے ساتھ میں نہیں ہے، لیکن وہ میرے دل سے قریب ہے، میرے دل کی نوازش ان کے لیے ہے، وہ میرے آقا کی نگاہوں کا نشانہ ہے۔ ملک سے دوسرا ملک ہے، لیکن میرے آقا ملک کی بات نہیں، دنیا کے کسی کونے میں بھی اگر میرے آقا کی نظروں میں میرے آقا کے پاس منتخب اگر ہو جائے تو پھر نوازے جانے کے اندر میں کوئی کسر، کوئی درمیان میں رکاوٹ، کوئی چیز نہیں بن سکتی۔ اس لیے راہ طریقت کا راستہ ہی اصل اپنے دل کو میرے مصطفیٰ کا دیوانہ بنانا ہے۔ کیا ہے؟ ساری منزلوں کی آخری منزل کہ دل اس راہ کے اوپر راہ عشق اور طریقت پر چلتے ہوئے، ایک آدمی ہے حیدرآباد جانے کا تو وہ پوچھ رہا ہے کہ میں حیدرآباد جاؤں گا، لیکن اس کی ہمت تو موالے کے 4 وے تک بھی جانے کی نہیں ہے۔ نہیں میں نہیں جاتا، میں ڈر رہا ہوں، میرے سے نہیں ہو سکتا۔ تو حیدرآباد پہنچنے کے قابل ہی نہیں ہے، خامخواہ کی حماقت ہے، خامخواہ کی دیوانہ پن ہے، وہ خواہش میں زندگی پوری گزر جائے گی، پہنچ نہیں سکے گا۔ ایسے ہی منزل کو اس راہ طریقت میں وہ پا ہی نہیں سکتا جو اپنے دل کو دیوانہ نہ کیا ہو۔ اس لیے کہ اس راہ کے اندر میں جن کو منزلیں ملتی ہے، وہ جو منزلوں پر چلنے کا راستہ ہے وہ دل کی دیوانگی، دل کی فریبتی، دل کا عشق ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ عشق کے راستے کو جب اختیار کرتا ہے اور وہ درجہ بدرجہ عشق مضبوط ہوتا ہوا وہاں تک پہنچ جاتا ہے، غرض نہیں، مفاد نہیں، کوئی اور درمیان کی کوئی چیز نہیں، بلکہ ٹوٹ کر منزل در منزل، واسطہ بواسطہ، واسطہ در واسطہ، عشق کا رخ سب سے پہلے، عشق کا رخ۔ اب اس کو اگر سمجھنا ہو تو سمجھ لیجیے کہ جیسے آپ کے سیل کی بیٹری کو چارج کرنا ہے تو آپ اپنے گھر کے پلک کے اندر میں 3 پن میں لگاتے ہیں، ہے نا؟ اب کوئی یہ کہے کہ 3 پن بیکار ہے، بجائے اس کے ہم اپنے ناک اور منہ میں لگا لیں، چارج ہوتا ہوں۔ وہ بھی جو سوراخوں میں لگاتے نا، یہ تو یہ 2 ناک کے سوراخ ہے، 1 منہ کا سوراخ ہے، ہوتا ہے چارج، ارے وہ ہو جاتا ہوں میں۔ راہ طریقت کے اندر میں نہیں ہم بڑا مانے، ٹھیک ہے مول صاحب کی طرح سے، حضرت کی طرح سے، اچھے آدمی کی طرح سے نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ 3 پن کے لگانے کو فارمولے کو دیکھ لیا کہ 3 سوراخ ہے روکھے سکے، اس میں لگا لے تو چارج ہو رہا، تو وہی 3 پن کو لے کر ناک میں 2 سوراخوں میں، منہ میں 1 سوراخ میں لگا لے کر رکھا ہوا ہے چارج کو، چارجر کو، تو چارج ہوا جی۔ اب بحث کر رہا ہے کہ وہ بھی 3 پن ہے، یہ بھی 3 پن ہے، بے وقوفی ہوگی نا اس کی، پوری عمر گزر جائے گی لیکن 1 پوائنٹ بھی چارج نہیں ہوگا، بلکہ حیث اتر جائے گا۔ اگر کوئی راہ طریقت کے اندر میں یہ سمجھ جائے کہ جو بولے ہم تو مان رہے ہیں نا، وہ جتنا بولے اتنا تو ہم کر رہے ہیں نا، ہاں جتنا شاگرد اپنے استاد کی اور مولانا کی ادب و احترام کرتے اس سے زیادہ تو ہم کر رہے ہیں نا، اور جو کہا جا رہا ہم تو کرنے والے ہیں نا، اتنا تو پابندیاں ہم سے ہو رہی ہے نا، اس پر منزلیں نہیں ملتی۔ یہاں پر نظر تو آ رہا ہے تابعداری کے 3 سوراخ، لیکن سوراخ کے لیے تحقیق یہ کر کہ وہ 3 سوراخ اگرچہ کے سادے ہیں، تیرے ناک کے سوراخ، منہ کا سوراخ نہیں چلے گا۔ ایک بیٹری کے چارج ہونے کے لیے قانون کا پابند ہونا پڑے گا کہ ان 3 سوراخوں کا انتظار اور پھر اس کی تحقیق کر کہ وہ 3 سوراخ کنیکٹڈ ہو، اگرچہ کہ بالکل نظروں میں نہ بھر رہے ہوں، لیکن وہ کنیکٹڈ کہاں سے ہو، اس کی نسبت یہاں سے نکل کر میٹر میں جائے گی، اور میٹر سے نکل کر کہاں جائے گی، اپنے میٹر کے کھمبے پر جائے گی،
وہاں سے نکل کر ٹرانسفارمر پر جائے گی، وہاں سے نکل کر پاور ہاؤس تک جائے گی، پھر ہیڈ پاور ہاؤس تک جائے گی، وہ ہوتے 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 اصل تک پہنچے گی. سمجھ آ رہی؟ ایک مشین کے چارجنگ کے لیے یہ نسبت ضروری ہے. اور آپ کو 15ویں صدی کے اندر میں یہ اتنی دل کی محبت کیوں، عقیدت کی کیا ضرورت ہے، دل کو دیوانہ پیر کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے بجائے دعوے داری کر لینا، فرمانبرداری کر لینا، معاملات پورے کر لے رہے ہیں، جو بتایا جا رہا ہے وہ کر لے رہے ہیں نا. تو یہ تو مثال اس نادان اور بے وقوف کی ہو گئی کہ جو وہ کھٹکوں کے سوئچ بورڈ کے اوپر وہ 3 سوراخوں کو دیکھ کر اس سے اچھے سوراخ تو میرے پاس موجود ہے، میں اپنا سیل اپنے ہی سے چارج کر لوں گا. لگایا ناک میں 2 پن اور منہ میں 1 پن اور لے کے گھوم رہا ہے پورا بندر کی صورت بن کر. کیا کرا؟ سیل چارج کر رہا ہوں. کیوں؟ اس سے چارج ہو سکتا ہے تو کیوں؟ میں تو یہ اوریجنل چارجنگ لگایا ہوں نا. اللہ چاہ تو ہوتا نہیں ہوتا، ہو سکتا نا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اسباب اللہ کے محتاج، اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں. وہ اونٹنی کو پتھر میں سے نکال دے، خدا کی قسم وہ قادر ہے. بغیر ماں کے اولاد کو پیدا کرے، بغیر ماں کے اللہ تعالیٰ چاہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے. لیکن اب اس نے اپنے عقل کو دخل دیا اور کہا کہ نہیں، میرے سیل کو میں چارجر سے نہیں ہے، پرانا لوگ پابند ہے اس کے، وہ قانون ہے کہ وہ چارجنگ کو جا کر چارجر لگاتے ہیں. اب میں نے چارجنگ کو، اپنے فون کو اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کر کے، اللہ کا قانون وہ نہیں ہے نا، قدرت ہے خدا کو، لیکن قانون خدا کا نہیں ہے. اور خدا قدرت کا مظاہرہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ قدرت کا مظاہرہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں کرے گا. یہاں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت کو نہیں بلکہ قانون کو چلاتا ہے دنیا میں. اگر بے قانون کے قدرت کو اگر اللہ مظاہرہ کرنا شروع کر دے، خدا کا قانون یہ ہے کہ بھینس کے دموں سے دودھ نکلے گا. خدا کو قدرت ہے کہ خانقاہ کی دیواروں سے بھی دودھ نکل سکتا ہے، نکل سکتا نہیں، قدرت ہے وہ، اس کا انکار نہیں کر سکتا. مجبور نہیں کرنا خدا کو، نہیں کہنا ایمان چلا جائے گا. کر سکتا ہے مگر خدا پاک کا قانون یہ ہے کہ وہ نہیں کرتا. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ناک کے 2 سوراخوں سے منہ میں 1 پن لینے سے چارج چھوڑ سکتا ہے. خدا کو قدرت ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن خدا کا قانون نہیں ہے ایسا. بچ جائے گا ایمان. سرے سے وہ کر ہی نہیں سکتا اللہ میں بولو تو یہ اللہ کا اللہ بن گیا، پھر اللہ کا اللہ بن کر یہ اللہ کا بندہ رہ سکتا ہے؟ پھر کیا بولے گا اللہ نے؟ چل بیٹا فرعون ہو گیا، کافر ہو گیا، چل میری لسٹ میں سے چاؤ، تو پیر کی لسٹ میں رکھ لے گی، کیا کرے گا؟ وہاں کی لسٹ سے آؤٹ ہو گیا. اس لیے نہیں، ایمان کرو تو سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بنا دیا. یہ قانون کہ سیل کو چارج کرنا ہے مشین کے ساتھ، تو اس کا یہ طریقہ ہے. اور اس میں بھی نہیں ایک بند ڈبہ ڈالے کے رکھ لے کے اب اس میں لگا دیا. اللہ کو قدرت اس بات پر کہ ہم دعا کرتے ہمارے پیر سے دعا کرائیے. اب اس کے واسطے یہی چارجنگ پلک کے اندر میں ہمارا فون چارج ہونا، وہ کنیکٹڈ ہی نہیں ہے، تو پھر چارج نہیں ہو سکتا نا. قانون کی خلاف ورزی ہے، وہ قانون کی خلاف ورزی ہے. وہ پھر کیا ہے کہ جہاں چارج کرنا ہے تو عقل کا تقاضا بھی یہی ہے، ہوش و حواس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ دیکھتے وہ کنیکٹ ہے کہ نہیں ہے، کنیکٹڈ ہے کہ نہیں. اب کیسا معلوم کرنا ہے؟ ہاتھ لگانے میں ڈر رہا ہے، مرتا ہوں کہ جھٹکا کرنٹ ہے بولے تو اتنی دور بھاگتا ہوں. کیوں کہ شارٹ ایک آدھا کھایا زندگی میں، تو خالی شارٹ کے صحن میں اتنی دور بھاگتا ہوں نکل کے، ارے شارٹ مارتا ہوں. تو پھر ٹیسٹر سے ٹیسٹ کر لینا، ٹیسٹر سے ٹیسٹ کرے کہ یہ پیر واقعتاً کنیکٹڈ ہے کہ نہیں ہے، دنیا دار ہے یا دنیا کی خواہشات والا ہے، دنیا کی چکروں والا ہے، یا مال کی محبت اور عہدے اور عزت کا بھکاری ہے. تو ٹیسٹر سے ٹیسٹ کرے تو پتہ چل جائے گا کہ کرنٹ ہے کہ نہیں ہے. وہ تو یہ کہے کہ نہیں، صرف حق کی راہ کے لیے سب کچھ قربان. کون جانے پیر کو، کون جانے خلیفہ کو، کون جانے مرید کو، کون جانے بیوی بچوں کو، کون جانے دنیا کو، دنیا کی زندگی کو، اپنی سانسوں کو اور اپنی زندگی کو. بلکہ زندگی کا مقصد تو میرے آقا کی مسکراہٹ ہے. تو یہ کنیکٹڈ ہے، یہ وہ پلک ہے جس سے چارج ہو سکتا ہے. وہاں پر اپنی زندگیوں کو ضائع مت کرو، بلکہ وہاں پر کنیکٹ ہو جاؤ، تو پھر سیل تمہارا چارج ہوگا. ورنہ 3 سوراخوں کو دیکھ کر کوئی ناک پہ اور منہ میں لگا لے، یا کہیں پر کوئی 3 سوراخ دکھے
تو وہاں 3 سوراخوں میں لگا لے کے بیٹھا ہوا انتظار کرتے ہوئے دعا کرتے ہوئے جھول جھول کے ڈھونڈ کے دیکھنا پڑے گا کہ کنیکٹڈ ہے کہ نہیں ہے. اور کنیکٹڈ ہونے کے لیے اس کی پہچان کیا ہوگی کہ سب سے پہلے تو جو اس کو پیر بنایا دل مطمئن ہونا پڑے گا کہ جس کے ہاتھوں میں ہاتھ کیا ہے واقعتاً دنیا پرست ہے وہ یا اولیاء پرست ہے, پنجتن پاک والا ہے یا دوجہاں کے مالک کی مسکراہٹ والا ہے یا رب کی شناسائی والا ہے کہ اس کو دیکھ کر اللہ یاد آتا کہ نہیں آتا. یہ ٹیسٹر ہے جو امت کو کسی پیر کو اپنا پیر بنانے سے پہلے مرید کو اس درجے کا ٹیسٹ کرنا ضروری ہے, لازمی ہے, ورنہ گمراہ ہو جائے گا, زندگی بیکار ہو جائے گی, کوئی منزل حاصل نہیں ہوگی. جب دل سے ٹیسٹ کر لیا کہ نہیں یہاں پر حق نظر آ رہا ہے اور نالہ نے پاک مصطفیٰ کا پرتاؤ نظر آ رہا ہے, اولیاء کا نظام نظر آ رہا ہے, ٹیسٹ کر لیا تو حماقت مت کرو, نہیں بار بار میں ٹیسٹ کروں, بار بار ٹیسٹ کروں تو ٹیسٹ جلدی میں کر کے ٹیسٹر ٹوٹ کے اگر انگلی اگر چلے نہیں پلک میں تو کیسا شاٹ مارے گا. اگر کرنٹ میں ٹھنڈے تو کوئی بات نہیں, گرم ہے تو وہیں چپک کے کباب بن جائے گا. آزمانے کا ایک اسٹیج ہوتا ہے, اس کے بعد میں پھر اعتماد کرنا پڑتا ہے. آزمانے کے بعد میں ٹیسٹ کرنے کے بعد دل اگر مطمئن ہو جائے اس کے بعد میں مرید اگر پیر کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا, ہو سکتا ہے کہ پیر اپنے کمی کی وجہ سے جہنم میں جائے لیکن مرید جہنم میں نہیں جا سکتا, اس لیے کہ اس کی نیت تو صحیح تھی, اس کی نیت صحیح تھی, ٹیسٹ کیا کرنٹ ہے. اب دوبارہ پھر اگر نہیں ٹیسٹر سے پھر بھی چیک کرتے رہیں گے, پھر بھی چیک کرتے رہیں گے تو چیک کرتے 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 ٹیسٹر جانے کے بجائے انگلی گھس جاتی اس میں. راہ طریقت میں بے اعتمادی کیسے ہے, بے اعتمادی کیسے ہے جب تحقیق سب کچھ کی ہو چکی تھی. مرید اس کے بعد جب اعتماد کر کے اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے, اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے, لیکن اس کے بعد بھی ایک رخ یہ بھی آ سکتا ہے کہ اعتماد کر کے حوالہ کیا لیکن بدقسمتی سے ذرا وائر اڑ نکل کے ایک وائر سامنے نظر آ رہا ہے. نہیں وائر ہمارا کچھ بھی نہیں بگڑ سکتا, بولے یہ وائر کو ہم کھاتے میں نہیں لاتے, لائٹ لے لیتے, ہم کو تو وائر نظر آیا تو اس سے مطلب نہیں, ہم کو وہاں آنکھ بند کر کے اس وائر کو پکڑ لیتے. مردار موت مرے گا نا ہم کیسے نہیں, وہاں پر احتیاط کر لیا, احتیاط کر لیا تو بھائی وائر اچھے بیٹھے, لائن مین کو بلاؤ, وائر روڈ صحیح کراؤ, کسی الیکٹریشین کو بلاؤ, وائر روڈ صحیح کرا لو یا نیا وائر ہو گیا. پھر اس کے بعد پھر اسی چارجر سے چارج ہو گیا. لیکن وہاں پر یہ کہ وائر نکل کر بھی دکھ رہا ہے. اب وہاں پر حق کے بجائے غرض اگر آ گئی ہے, خود غرضی اگر آ گئی ہے, وفات پرستی آ گئی ہے, تو اس کو اب تم تحقیق نہیں کر سکتے. اب تحقیق ان کے بڑوں سے کرواؤ کہ غوث و خواجہ, کیونکہ تم اگر ہاتھ لگاؤ تو تم الیکٹریشین نہیں ہے. سمجھ آ رہی بات, الیکٹریشین کو بلاؤ, خطرے میں مت پڑو کہ وائر نکلا ہوا نظر آ رہا ہے, رجوع کرو غریب نواز اور غوث اعظم کی طرف سے, سرکار ہم تو آپ کے سلسلے سے وابستہ ہے, لیکن اس معاملے میں ہمارے اندر میں وسوسہ پیدا ہوا, وسوسہ پیدا ہوا, تو اگر کہیں پر کاربن آیا یا کہیں پر بھی اگر وائر کٹ گیا تو صحیح طریقہ کیا ہے, خود جا کر ہاتھ لگانا ہے. کہ ہاتھ لگائے بھی تو خطرے میں پڑے گا. اس لیے جب تک مرید ہے اس وقت تک تو اس کا گناہ دیکھ کر اس سے بزر ہونے کی گنجائش نہیں ہے, اس کو نہیں ہے گنجائش. پھر ایک صورت یہ ہے کہ وائر نکلا ہوا نظر آ رہا ہے, کٹا ہوا نظر آ رہا ہے, تو کوئی حماقت مت کر, کیونکہ تیرے پیر کی اصلاح کے چکر میں تو مت پڑ. حضرت غلطی کر رہے ہیں, حضرت کو ایسا ہو گیا, کیا ہے کہ وہ ہو گیا اور دھوکا ہو گیا, وہ ہو گیا. تو پیر کا پیر مت بن, اصلاح مت کر. خاموشی کے ساتھ میں الیکٹریشین کو بلا لیں. الیکٹریشین کون ہے, جو جانتا ہے, ماہر ہے. پھر الیکٹریشین کیسے بلائیں, بلا کر اگرچہ کہ الیکٹریشین کی کچھ فیس لگے گی, فیس کو دینے کے لیے برداشت کر لے تو خطرے سے بچ جائے گا. اب الیکٹریشین کو بلا تو 100 روپے دینا پڑتا ہو کہ انہیں خود بیٹا وائروں کو پکڑ لیا, پھر بھی خطرے میں پڑے گا کہ نہیں پڑے گا. ایسا اٹھا کے چھپٹے کا دیوار کے اوپر کہ جا کے سر کے بل گرا تو بے ہوش ہو گیا, کنواں میں چلے گا. کیوں جھٹکا مارا, بولے خالی کر چپکا لیا, نہیں جھٹکا بھی مارا جاتا ہے. اس لیے منہ کھول کر, زبان کھول کر, اس زمانے میں خانقاہ محمدی کے راستے سے غوث و خواجہ کی جو کرامتیں ظاہر ہو رہی ہے, کیا نہیں ہے روزانہ کے یہ نظام کا چلنا, اور روزانہ کا بستیوں کے اندر اور آبادیوں کے اندر نظاموں کا چلنا ہے کہ نہیں کرامت.
ان کرامتوں کے ذریعے سے میرے غوث و خواجہ پھر مانے جائیں گے. نہیں، بے شک وہ کہے گا کہ غوث و خواجہ کا نظام تم نے کہا، مگر دیکھ کے کنیکٹڈ ہے کہ نہیں. کنیکٹڈ ہے تو پھر چارج ہوگا. اس کی دلیل کیا ہوگی کہ اس کا کنیکٹڈ یہاں پر ٹیسٹر لگا تو لائٹ آ جائے گی کہ کنیکٹڈ ہے. ہوش میں بے ہوشی میں اچھے میں برے میں وہاں اگر غوث و خواجہ ہے وہاں پنجتن پاک ہے اور نارائن پاک مصطفیٰ ہے تو ٹیسٹ کر لے. اس کے بعد میں اگر کہیں وائر کٹا ہوا تو حماقت مت کر، پیر پر اعتراض مت کر. اگر کہیں پر وائر کٹا ہوا نظر آ رہا ہے تو حماقت مت کر خود جا کر پکڑنے کا، بلکہ صحیح طریقہ ہے کہ تھوڑا برداشت کر اور کسی لائن مین کو بلا، کرنٹ والے کو بلا. وہ آ کر چونکہ وہ پرفیکٹ ہوتا ہے وہ پوری احتیاط کے ساتھ میں آ کے وہ چیک کرے گا اور تیرے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوگا. اگر تو نے پیر پر اعتراض کرنا شروع کر دیا اور پیر پر اعتراض کر کے جن کی نسبتیں کمزور تھی اپنی ہمدردیوں کی دعائی دے کر اپنے کچھ پیسے ان پر زیادہ خرچ کر کے ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اپنا گرو بنانے کی چکر میں یا اپنی بھی کوئی دکان اپنی خلافت اپنی پیری مریدی چلانے کی چکر میں اگر وہاں پر کٹے ہوئے ویر کو دیکھ کر پیر کی کچھ کمی کو سامنے ظاہر کیا گیا، اس کو ذریعہ بنا کر ہاتھ لگا دیا، میں تو پیر کو اچھی بات بولا تھا، اصلاح تو کر رہا تھا، میں ہاتھ لگا دیا، کباب بن رہا ہے. جو ہمدردی میں جائے گا چپکتے جائے گا چپکتے جائے گا. 10 نہیں 1000 رسیوں کے کباب بن جائیں گے. وہاں پر ایک گروپ بن جائے گا بدماشوں کا، بے اعتمادی کا نظاموں کے اوپر. اتنی قدم وہ سے نہیں کرنا جی، ایسا کہیں کرنا ہو کیا وہ پیر صاحب کرتے تھی اور وہ خانقاہ میں ہوتا کہ یہاں پر کیوں کرتے، تم لوگ کیوں کر رہے. اب یہ کیا کرنٹ کو چپکتے جا رہا ہے. حق نہیں ہے. مرید اگرچہ کہ پیر کی کمزوری کو نہیں گناہ کو بھی اگر دیکھ لے تو مرید کے ذمہ نہیں ہے کہ اس کی اصلاح کرے. کیا کرے؟ صرف کر یہ سکتا ہے کہ جن کا کرنٹ ہے، جو کرنٹ کے ماہر ہے، میرے غریب نواز میں نے تو دامن تھاما آپ کا، یا پنجتن پاک میں دامن تھاما علیہ رسول کا، مجھے خطرے سے بچا لیجئے. وہ آئیں گے کیا کریں گے؟ خطرے سے بچانے کے لیے کیا کریں گے؟ وہ آ کر وہ پلیئر کے اوپر وہ کور چڑھا ہوا رہتا نا، کیا بولتے اس کو، وہ لے کر آ کے کریں گے، ٹریٹ کر دیں گے. اگر وہ ٹکڑا بہت ہی درمیان کے اندر میں اگر کاربن اربن زیادہ آ گیا اور ٹکڑا خراب ہو گیا، ٹکڑے کو نکالیں گے، دوسرا وائٹ ڈیٹ کریں گے، پھر لائن چالو ہو جائے گی. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ کام تو مت کر. پیر کی اصلاح کے چکر میں مرید اور خلیفہ برباد ہو جاتا ہے. تجھے حق نہیں ہے. اگر تو نے حماقت کی کہ میں تو نظام کی ہمدردی میں اپنے پیر کی غلطی پر میں نے آگاہ کیا، اس کو آگاہ نہیں کیا، حماقت کر کے تو نے کٹے ہوئے ویر کو دیکھ کر پکڑ لیا، اس کو کباب تو بھی بنے گا، دوسروں کو بھی کباب بنائے گا. پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ فوراً شارٹ سرکٹ ہوگا، تجھے اٹھا کر ایسا پھینکے گا وہ کٹا ہوا کرنٹ کا حصہ کہ جا کر تو کوما کے اندر میں پڑ جائے گا، سر کو مار لگ کر. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے مریدوں کے ذمہ نہیں ہے پیر کی اصلاح. اگر پیر اگر غلط ہوگا تو مریدوں کی منزل کھوٹی نہیں ہوگی. وہ رجوع کر دیا، یا غریب نواز میں تو آپ کو پانے کے لیے میری منزل تو آپ کی ذات تھی، یا سرکار مدینہ آپ کی نالے پاک کی خیرات میری منزل تھی، اب مجھے یہاں پر جوڑا گیا، میرے پیر کو بھی ہدایت دے دو، میرے پیر کو بھی اصلاح. یہ مرید اگر کرے گا تو پھر فوراً شارٹ سرکٹ ہوگا، نکل یہاں سے. ابھی مرید نہیں بنا، آگے پیر کی اصلاح کرنے کے چکر میں صرف ایک راستہ یہ ہے کہ لائن مین جو کرنٹ والے کو بلاؤ، اطلاع دو، یہ کٹا ہوا نظر آ رہا ہے، پیر کے اندر میں کمی نظر آ رہی ہے، غریب نواز یہ ہماری غلطی ہو سکتی ہے، آپ اس کی اصلاح کیجیے تاکہ ہم خطرے سے بچے. خدا کی قسم میرے غریب نواز پھر آئیں گے اور آ کر وہ خطرے سے بچانے کے لیے پھر لائن کو صحیح جوڑ دیں گے اور پھر خطرے سے باہر ہو جائے گا. برخلاف اس کے خلیفہ ہے، قابل ہے، پیر کو جاہل ہے، یہ تو علامہ ہے، عالمہ ہے، اور اس نے حماقت اگر کی، نہیں ہم تو پیر کی بھی تو اصلاح کرے نا. نظام کا مسئلہ ہے، نظام کے بگاڑ کا تیرے باپ کا نظام ہے. نظام کی اصلاح کے نام پر اعتراض تجھے حق کہاں ہے؟ نظام کے اوپر اعتراض کرے، پیر کی ذات پر اعتراض کرے، تجھے یہ حق کس نے دیا؟ یہ حق تجھے نہیں دیا. صرف تو اتنا کر سکتا ہے کہ خطرہ محسوس کرے تو رجوع کر لے. جو اسپیشل اور جن کا نظام ہے جیسا لائن مین ہوتا ہے وہ آ کر اس کی اصلاح کرے گا، کنک دے دے گا، پھر خطرے سے پار ہو جائے گا. مرید کی منزل کبھی کھوٹی نہیں ہوتی. ہاں یہ ہو سکتا ہے تاریخ میں بہت کم ہوا ایسا کہ مریدوں کی سچی طلب تھی تو ان کو منزل دینے کے لیے پیر کو درمیان میں ہٹا دیا گیا.
یہ ہوا ہے. لیکن کوئی صحیح مرید ہو سچی نیت کے ساتھ میں بے خطر ہوتا ہے. اگر پیر کفر بھی کر لے شرک بھی کر لے, مرید تو بولے گا کہ مجھے ہاتھ میں دیا گیا تھا, میں ہاتھ دعوت ہو رہا تھا, مجھے کیا مطلب, میں تو پیر سمجھ کر ہو, پیر کا عمل پیر جانے, مجھے کوئی واسطہ نہیں. نہیں ذرا تم دیکھ رہے نہیں, دیکھتے نہیں, ہم تو ان کو اپنا ان کا غلام بن چکے, ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی ممکن ہے. کیوں ایسے حالات طریقت کی راہ کے اندر میں لائے جاتے ہیں؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کھیتی کو جنگلی جانوروں سے اور خنزیر اور سوروں سے بچانے کے لیے بعض اوقات فینسنگ کے اوپر ارتھنگ کا وائر لگا دیا جاتا ہے تاکہ وہ بدعقیدے دنیا کے کتے آ کر کھیتی کو برباد نہ کریں. اس کے لیے ایک جھٹکا لگتا ہے, اب بادشاہ کو نہ تم بلا دے تمہارے پیر کے پاس میں, ایسا بھاگتا کہ دور والا وہ راستے پہ نہیں آتا نا, حفاظت ہوگی نا. بھائی اس راہ کے ان ساری چیزوں کو بھی تو سمجھنے کی کوشش کرو. اندھے نندی بھائی بڑی ہاؤ جی ہاؤ جی ہاؤ, کیا کرے گا, تیرے سے کیا نظام لیا جائے گا. بصیرت پیدا کر, تدبر پیدا کر اپنے اندر اس نظام کا. بھائی عزیز گستاوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ خام خواہ کی یہ پبلک ہے, بڑی ہمدردیاں مریدوں کے اندر میں, کرنے کا کام بولو تو وہ طریقے پر تو کرنے کو تیار نہیں. اگھاؤ کے جترا بھرا دے کے حضرت ایسا کر دو آپ, تو اس کی وجہ سے لوگ اتنوں کا علاج ہوگا نا, ان کا بھی ہوگا, تو انہوں بھی مرید بن جاتے ہیں. بیٹا میرے کو لالچ دے رہا ہے کہ مرید بنا, کیا اوقات ہے کہ بھکاریوں میں مجھے بھوک ہے کہ مریدہ بنانے کی. اور جو بھی بناتے ہیں وہ تو اشاروں پر بناتے ہیں, ان کے غلام ہیں, اور بناتے ہیں نظام کے مفاد کے لیے, تمہارے لیے چارے کے لیے نہیں بناتے. میرا نظام, کوئی خلیفہ, کوئی مریدہ, کوئی مرید اگر اپنے چارے کے لیے سمجھ رہا ہے تو ہلاکت ہے اس کے لیے. میرا نظام یہ غوث و خواجہ کا نظام ہے, اس کو کوئی اپنا چارہ نہ سمجھے. اپنی عزت, اپنی شہرت, اپنے پھول کے ہار, اپنے مٹھائی کے ڈبے, یا اپنی دنیا, اپنے نیمبو پانی, یا اپنی دعاؤں کی قبولیت سے لوگوں کی عزتیں لینا, یہ میرے نظام کو غلط غرض کے لیے استعمال کرنے والا ہے. کسی کو حق نہیں ہے, چاہے وہ خلیفہ کیوں نہ ہو. جو کچھ تیرے پاس میں تیرے بدن کے کپڑے ہیں, وہ ایسا عزم رکھ کے میرے بدن کے کپڑے نکال کر بیچ کر میں اپنے آپ کو اس نظام پر چلاؤں گا. وہ مرید میرا مرید, وہ خلیفہ میرا خلیفہ, وہ مریدہ میری مریدہ جو ایسے جذبات رکھے کہ کوئی نظام کا کوئی تقاضا مجھ سے پورا ہو جائے, میں اس کے لیے اپنے آپ کو اپنے جی جتن کے ساتھ میں چلانے والی ہوں, تو وہ مریدہ مریدہ ہے میری. لیکن برخلاف اس کے جس کے نیت و ارادے ہی ہے کہ قبولیت مل جانا, لوگوں میں شرف مل جانا, لوگوں کے اندر میں عزت مل جانا, ہم کو بھی خلیفہ اول بولنا, ہم کو بھی بڑا مرید بولنا, اور ہم کو بھی سینئر پوسٹ بولنا, اور ہم کو بھی کچھ ہمارا بھی نظام. یا پھر اب وہاں پر وہ نیت نہیں بھری, حرام خوری کی, تو پھر کیا کرتا ہے, کوئی تمہارے بارے میں ایسا خواب دیکھا کہ تم خطرے میں آ رہے شاید, اب خطرہ ہے تو اب ٹالنے کے لیے 17,000 کا انتظام کرو. اب نیمبو پانی کا نظام شروع کر دیتا. بیٹا کیا ہے, چپ چپ کے, مگر حضرت کو نہیں بولنا. کیوں حضرت کو نہیں بولنا؟ حضرت کو بولے تو پھر الٹا کام بگڑ جاتا. بولے ارے اب انہیں بھی ڈر و خوف کے اندر میں اٹکا ہوا ہے, بیچارہ لٹکا ہوا ہے کباب بن کے. اگر بولو بھی تو پھر ادھر سے بھی گیا, نہ بولو تو ادھر سے بھی گیا. ایسا ڈرا دیا ہے بیچ میں. اب وہی سکڑ کے اینٹ کے یہ چیزیں بھی پیدا ہوتی ہے. تو جو مرید اور جو خلیفہ اس نظام کو اپنا چارہ بنانے کی نیت کرے, حرام ہے تمہارے لیے سور کے گوشت سے زیادہ. نہیں, نظام لگانے کے لیے ہے, نظام کو ذریعہ بنا کر لینے کی نہیں سوچنا چاہیے. کسی کے سلام کی تمنا کہ وہ ہم کو خانقاہ والا سمجھ کر ہم کو سلام کرے, تو تو نظام کو بیچ رہا ہے. تیری عزت کرے, تجھے مقام دے, تو تو نظام کو بیچ رہا ہے, سودا کر رہا ہے. نظام کا وفادار نہیں ہے, نظام کا حرام خور ہے. تو وہ خلیفہ اور وہ مرید اور وہ جو اس نظام کو اس کے لیے اپنے اغراض کے لیے استعمال کرے, وہ نظام کے ساتھ میں بغاوت ہے اور باغی ہے. پھر حشر کیا ہوگا, حشر کیا ہوگا کہ شارٹ سرکٹ ایسا ہوگا کہ پھر اوپر کے بزرگوں کی طرف سے ایسا اس کو دور پھینکا جائے گا. نہیں وہ تھا مگر نہیں جا سکتے نا, نہیں اب ہمارا معاملہ ختم ہو گیا. بولے اس سے وہ خانقاہ کو ہم نہیں جا رہے, خانقاہ محمدی کو. اتنا نظام چل رہا مگر ہم کو سمجھ بھی نہیں آ رہا. قرآن و حدیث ہمارے لیے کافی ہو گئی. وہ مولانا بھی بولے تھے, بولے مفتی صاحب بھی بولے تھے, وہ ہمارا ماموں بھی بولا, وہ سسرا بھی بولا, اب سب بولا وہ اب یاد آ رہا ہے. کیونکہ انہوں نے ہکال دیا تو یہ شارٹ سرکٹ سے, اور ہکالا جاتا ہے طریقت کی راہ میں. اس لیے وہ بات کو یاد رکھنا
کہ اگر پیر کے ہاتھوں سے اور پیر کی ذات سے اگر وہ ظاہر میں شراب بھی پی لے، سور کے کباب بھی کھا لے، اتنا تم اپنی نظروں سے بھی دیکھو تو تم کو حق نہیں ہے کہ شراب حرام ہے کہ آیت سناؤ اس کو، سور حرام ہے کہ ترغیب تم دو، دلائل نکال کر لا کے بتاؤ، یہ اے مرید کے بچے، اے خلیفہ کے بچے، تجھے حق نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی اصلاح، تیری اصلاح کا ذمہ دار تیرا پیر ضرور ہے، لیکن پیر کی اصلاح اللہ نے، غوث و خواجہ نے تیرے اوپر نہیں رکھی۔ پھر کیا کہے وہاں پر؟ صرف یہ ہے کہ دل اگر ملول ہو، اگر ہمدردی ہو نظام کی، نہیں ہم تو اصلاح کی بات کریں نا، نظام کو نقصان نہیں ہونا، تو نظام کی ٹھیکیداری تیرے ذمہ دیا ہے پھر۔ یہ حسن کا روپ ہے جس سے تو برباد ہو جائے گا، تجھے شارٹ سرکٹ میں ایسا شارٹ لگے گا کہ دوبارہ پھر ایک خانقاہ محمدی کا نام نہیں لے سکے گا، تو دور نکل جائے گا، اور کیسا نکلے گا کہ خانقاہ محمدی سے نہیں بلکہ تمام اولیاء کے نظام سے تو بدزن ہو جائے گا، اور تمام اولیاء غوث و خواجہ کے نظام سے تو بدزن ہو جائے گا، نزدیک نہیں آ سکے گا۔ کیوں کہ یہ انتظام ان کا ہوتا ہے کہ کیا ہے، کھیتی کے باغ کو بچانے کے لیے، جنگلی سوروں سے، خنزیروں سے بچانے کے لیے فینسنگ کے تاروں پر ارتھنگ ڈال دی جاتی ہے، ایک دھکا لگے گا تو اتنے عقل مند ہوتے ہیں وہ سور اور خنزیر بھی کہ دوبارہ اس ایریے بھی نہیں رہتے وہ۔ اس لیے یہ نظام بھی میرے غوث و خواجہ کی طرف میں چلتا ہے، لیکن کہیں پر دیکھے کہ وہ کھلا ہوا نظر آ رہا ہے نظام کے اندر میں، تو خلیفہ اور مرید اپنے کو خطرے میں ڈالنے کے لیے خود ہاتھ لگا کے جوائن کرنے کی چکر میں مت رہو، بلکہ وہاں پر شرافت یہ ہے، خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو لائن مین کو اطلاع دے دو اور بلا دو کہ سرکار میں تو آپ تک پہنچنے کے لیے میری کوئی اور منزل نہیں تھی، اب اس کے لیے میں یہ محسوس کر رہا ہوں، تو اصلاح مت کر، تو لوگوں کو مت بتا، تو لوگوں کے سامنے بھوک پٹارا مت کر اپنی دکان چمکانے کے لیے کہ پیر تو ایسا برا لیکن میں اچھا نہیں۔ اس سے بڑی بات تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ سور کا کباب بھی کھاتا ہوا دیکھے، شراب بھی پیتا ہوا دیکھے۔ پیری مریدی کھیلو تماشا نہیں ہے، یہ اچھلا پن کمزر فاروں کو یہاں پر منزل نہیں ملتی، یہاں پر تو منزل ان کو ملتی ہے جن کے دل بولے بڑے ہوتے ہیں۔ دامن تھاما ہم نے آل رسول کا، پیر دھوکہ دے گیا، نعوذ باللہ آل رسول دھوکہ دے گا؟ اگر تو کہہ رہا پیر دھوکہ دیا تو پیر کے ساتھ میں تو آل رسول ہے، نعوذ باللہ آل رسول پر دھوکے کا الزام لگائے گا؟ دھوکہ نہیں دے گے تجھے، کیوں کہ تو نے کچھ کمی دیکھی تو اس کو نہ کہے۔ ہمارے ساتھ میں تو معاملہ ہوا ہی ہے، ہم نے کچھ دیکھا تو کبھی نہیں، 7 سال ہم نے دیکھ کر برداشت کیا، کبھی ان کے سامنے ان چیزوں کو بولا تک نہیں کہ یہ کمی ہے، یہ نہیں بتائے، لیکن وقت آیا تو غریب نواز کے سامنے اور ان کے سامنے بھی ہم نے ظاہر کر دیا۔ ہمارا مقصد نیمبو پانی نہیں تھا، علاج و معالجہ نہیں تھا، ہمارا مقصد تو نارائن پاک مصطفیٰ مدینے کی چوکھٹ تھی، یہ ہے نا اطلاع وہاں پر ہم نے دی۔ لیکن وقت آیا تو پھر کیا ہوا کہ وہ نظر رکھتے ہیں مرید کی منزل کھوٹی نہیں ہو سکتی۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ اگر مرید سے اگر پیر حسد میں آ جائے تو پھر پیر کی منزل کھوٹی ہو جائے گی، وہ تو جن کا کنیکشن ہے وہ آئیں گے اور بڑی آسانی کے ساتھ میں وائر کے ٹکڑے کو وہ کاٹیں گے، جو کاربن آ گیا ہے یا آبسنٹ ہو گیا ہے، جل گیا ہے، ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے، اس کو کاٹیں گے، جوڑیں گے، پھر لائن چالو کر دیں گے۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کے بجائے آپ نے احتجاج کرنا شروع کر دیا تو بول کر تو آپ نظروں سے گر جائیں گے، پھر شارٹ سرکٹ ہو جائے گی کہ تیرا پھر اس نظام کے اندر میں کیا مقصد ہے، تو کیوں رہ رہا ہے، تو اپنے کو اچھا سمجھ رہا ہے، تو پھر یہاں کیوں؟ تو تیرا کفر تو یہ ہے کہ تو جس کا مرید ہے اس مرید سے اپنے کو اچھا سمجھ رہا ہے۔ اعتراض کون کرے گا؟ اعتراض کرنے کی ہمت کس میں پیدا ہوگی؟ برا کون بولے گا؟ جو اپنے کو اچھا سمجھے گا۔ اور یہ بولنا اور یہ اعتراض کرنا اگر ذات پیر کی طرف میں آتا ہے تو وہ مرید تو ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے، وہ خلیفہ تو برباد ہو جاتا ہے۔ پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ شارٹ سرکٹ ہوگا، غوث و خواجہ دور اٹھا کر پھینک دیں گے، پھر وہ نظاموں سے بہت دور ہو جائے گا۔ اس کے برخلاف رات کی تنہائیوں کے درمیان یہ تو گنجائش ہے خلیفہ اور مرید کو کہ سرکار نظام کی محبت ہے دل کے اندر میں، اور یہ ہے ہو سکتا ہے میری غلطی ہو، میرے نظر کا دھوکہ ہو، لیکن میرا پیر سور کا کباب کھا رہا ہے، شراب پی رہا ہے، نہیں وہ ہو گیا بھائی شریعت کا قانون نہیں ہے، اب اس واسطے ان کی اتباع مت کرو، یہ بات نہیں ہوگی، بلکہ وہ تو وہیں پر بھیک مانگے گا۔ تو پھر جو حقیقت ہے اس کو اس کے اوپر کھولا جائے گا۔ اصلاح کی ضرورت ہوگی تو ویروں کو کاٹ کر جوائن کرنا تو مت کر، وہ پیر برا ہے، ان کے پاس میں خلافت نہیں، ان کے پاس میں وہ نہیں، تو کیوں ویروں سے کھیل رہا ہے، اپنی جان کو دھوکے میں ڈال رہا ہے؟
چھوڑ دے جن کا نظام ان کے حوالے، وہ آئیں گے پھر نظام کو سیدھا کر دیں گے، کوئی ٹینشن نہیں ہوگا ان کو. صرف تیرے لیے مصیبت یہ ہوگی کہ 100-200 روپے دینا پڑے گا نا لائن مین کو. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور وہ 100-200 روپے کہ تجھے جانا پڑے گا راجن شاہ ولی کے پاس میں، تجھے جانا پڑے گا غریب نواز کے پاس میں. سرکار اتنا بڑا نظام آپ کا دیا ہوا ہے، لیکن ہو سکتا ہے ہماری غلطی ہے، ہو سکتا نہیں ہم غلطی ہے، لیکن آپ حق کو ہمارے اوپر ظاہر کیجیے. اس وقت میں میرے غریب نواز جو حق ہوگا تمہارے اوپر ظاہر کریں گے. پیر پر ظاہر نہیں ہوگا لیکن مرید اور خلیفہ پر ظاہر ہوگا. یہ ہے اصلاح کا راستہ طریقت کی راہ میں. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ وہ نظام ہے کہ جہاں پر خطرہ نہیں ہے، مرید بے خطر رہتا ہے، مرید بے خطر رہتا ہے. اور طریقت کے ان اصولوں سے واقف ہونا بھی ضروری ہے، کیوں کہ چلنے والوں کے لیے راستے کے خطرات سے آگاہی بھی ضروری ہے. ان راہوں کی حقیقتوں کو جانو. میرے آقا اپنی نظروں میں جن کو لیتے ہیں وہ ایسا نوازتے ہیں. یہ نوازش کا وہ نظام ہے کہ میرے آقا کے ان تصرفات کے لیے قیامت کے آخر کے زمانے کا بھی کوئی فاصلہ نہیں، مدینے سے دور ہندوستان کا بھی کوئی فاصلہ نہیں، زمانے کا بھی کوئی فاصلہ نہیں. اس کے بغیر میرے آقا کی نظروں میں جو چل جاتا ہے، چڑھ جاتا ہے، اس کو ایسے ہی نواز کر تیار کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے پھر دنیا میں حق ظاہر ہوگا. یا رسول اللہ ہم لوگوں کو بھی ایسی نسبت اور قبولیت عطا فرمائے، اور ایسے جوہر اور ایسی عظمت والے اس نظام کی قدر کی ناقدری کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وحق لا الہ الا اللہ.